الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ آج آپ کی اس مسجد میں آقا کریم علیہ السلام کے ایک عظیم وصف ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام کا تسلسل جاری ہے اور اس کی آج اختتامی نشست ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں عزیزم حافظ محمد لقمان صاحب کو، انہوں نے آپ کی اس مسجد میں رونقوں کو بحال کرنے کے لیے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آگاہی ختم نبوت کا پروگرام تشکیل دیا۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ محترم بھائی غلام نبی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، صدر چیمہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، دیگر پیار کرنے والے سبھی احباب تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دراصل آج کے دور میں ایمان بچانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے۔ ایمان ہے تو انسان کی تمام عبادات وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایمان ہوتا ہے تو انسان گندم کا ایک دانہ صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایمان کی برکتیں۔ اور اگر ایمان نہ ہو، زمین سے لے کے آسمان تک سارے خلا کو صدقے سے بھر دیا جائے تو مچھر کے پر کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اصل چیز ایمان ہے، تو ایمان کی حفاظت آج کے دور میں از حد ضروری ہے۔ لیکن افسوس کا خبر یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم نے ایمان کو اس کی قیمت بس ایک چائے کی پیالی بنا دی ہے، بریانی کی ایک پلیٹ بنا دی ہے، اور اپنے ایمان کو اس بریانی کی پلیٹ کے اوپر ہم نے بیچ دیا، اس چائے کی ایک پیالی کے اوپر ہم نے اپنے ایمان کو فروخت کر دیا۔ اللہ اکبر۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھیں، سنیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا لیا، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے لیکن اپنا ایمان جانے نہیں دیا۔ اس دور میں یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنا ایمان اس کی حفاظت کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا، لوگ صبح ایمان والے ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو ایمان والے ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، جو گفتگو سنتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی ہے یا بقایا رکھنے والی ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ڈاکٹر سے دوائی لینی ہو تو ہمیشہ اسپیشلسٹ کا انتخاب کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہے۔ کپڑا لینا ہو تو کسی اچھے کلاتھ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ کپڑا اچھا ملتا ہے اور فلاں جگہ پہ جوتا اچھا ملتا ہے، یہ ہمیں پہچان ہے۔ فلاں جگہ سے برتن اچھے ملتے ہیں، یہ ہمیں پہچان ہے۔ راہ والی کا اعزاز ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک ہر بندہ جانتا ہے کہ کلفی راہ والی سے اچھی ملتی ہے، یہ تو ہر بندے کو پہچان ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے ابھی تک ہمیں یہ پہچان نہیں ہوئی کہ ہمیں ایمان کہاں سے ملنا ہے، ابھی تک یہ پہچان نہیں ہوئی۔ وہ پنجابی میں جو ایک کہاوت مشہور ہے نا، ہم اس کے اوپر کاربند ہیں، جن نے لایا گلی میں اودے نالی چلی، ہم اس پہ کاربند ہیں۔ ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ اس بندے کا کریکٹر کیا ہے، اس بندے کے ایمان کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کا اپنا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم سادہ لو انسان لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس بات کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے اور کس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض ہے۔ وہ لوگ سعادت مند ہیں کہ جو ہر وقت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، صفات اور آپ سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ دن چڑھتا ہے تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام سے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ رات ڈھلتی ہے تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے پر درود و سلام پڑھنے پر رات کے ڈھلنے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرات محترم، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ بھی سرکار کے عاشق دیے ہیں، اور ان ماں باپ نے آپ کو عشق رسول والا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ مرزائیوں کا ایک ہیلا اور بہانہ ہے۔ جب ان سے بات کی جائے
کہ مرزا قادیانی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو وہ پھر ادھر آ جاتے ہیں کہ نبی نہیں، رسول نہیں، وہ تو مسیح موعود ہیں۔ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے اور آقا کریم علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے، اور آ کے یہاں پہ باقاعدہ طور پر آپ شادی کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور اسی طرح آپ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کی بشارتیں آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسلام کے اندر یہ بات تو موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، تو چلو ہم یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارا جو مرزا قادیانی ہے وہ وہی عیسیٰ ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا تھا، لہٰذا وہ آ گئے۔ اور اگر ان مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھا جائے تو یہ بذات خود دوگلا، اپنی ہی کہی ہوئی بات کو خود رد کرنے والا تھا۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اس پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے گڑ نکالنا ہے یا اس پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے گڑ نکالنا ہے۔ جس بندے کو یہی پتہ نہ ہو، جس کے دماغ کا کھانا اتنا خراب ہو، وہ کیسے اس کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ اور پھر اس معاملہ میں، اس موضوع کے اوپر جو لوگوں کو برگلایا جاتا ہے کہ وہ مسیح موعود ہیں، اس کے اوپر وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ہیں۔ ہم نے آج کی اس نشست میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی علامتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں، جنہوں نے تشریف لانا ہے، اور اس مرزائی میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا ہم اس مرزا قادیانی کھانے کو حضرت مسیح موعود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کسی بھی چیز کو پرکھنا ہو، کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علامات ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ ان کا سلسلہ ہے۔ اور آج دیکھیں نا کہ میرا آج یہاں پہ آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا ٹائم تھا۔ حافظ صاحب نے اعلان کیا کہ استاد صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ایک نشانی تو یہ پتہ چل گئی کہ حافظ صاحب کے استاد ہیں، دوسری نشانی یہ پتہ چل گئی کہ حضرت قبلہ مولانا حنیف صاحب کے بیٹے ہیں، تیسری نشانی یہ پتہ چل گئی کہ ان کا نام عطا المصطفیٰ جمیل ہے، چوتھی نشانی یہ پتہ چل گئی کہ انہوں نے فلیکس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے، اور پھر پانچویں نشانی یہ ہو گئی کہ ناگے والا کہ وہ ان کا علاقہ راولی شریف پورا ان کا محلہ ہے، وہاں ان کی رہائش ہے۔ اور یہ نشانیاں یہ ساری بتاتی ہیں کہ میں وہی بندہ ہوں جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی بھی چیز کی جو علامتیں ہوتی ہیں، یہ علامات کسی انسان کا پتہ دیتی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی علامتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے اندر وہ علامتیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے ان کے مکر پر خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں بڑے لوگ ڈگمگا گئے، انہوں نے مکر کا معنی مکر ہی کر دیا،
اور کہہ دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر مکر کرنے والا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ مکر کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اہل سنت کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے قرآن اٹھائیں. میں اکثر اپنے جو دوست ایسے آتے ہیں ان سے کہا کرتا ہوں، یار جس مسجد میں جا کے تم نماز پڑھتے ہو وہاں سے ترجمہ والا قرآن مجید لے کے آئیں، ترجمے والا قرآن مجید لائیں، لا کے مجھے دکھائیں. پھر میں آپ کو نکال کے بتاؤں گا یہ 3 پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور اس کا جناب والا 3 پارے کا 13واں رکوع ہے، اور یہاں پہ جو آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہوا. یعنی اللہ کی ذات کے حوالے سے ان کا ایمان یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی، آپ نے جو امت کو ترجمہ دیا ہے وہ صرف ترجمہ نہیں دیا بلکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت بھی کر دی ہے کہ لوگ اس ترجمے کو پڑھ کے ان کا ایمان ضائع نہ ہو بلکہ ان کا ایمان بچ جائے. تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھی تدبیر فرمانے والا ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہودیوں نے پروگرام بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جب پروگرام بنایا، انہوں نے اپنے ساتھ وہ بندہ لگایا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا تھا، یاری دوستی، آ کے باتیں کرنی، باتیں سمجھنی، لیکن دل کا منافق تھا. یہ منافقین کا سلسلہ بڑا پرانا چل رہا ہے. کوئی لازمی بات نہیں کہ منافق مسجدوں سے باہر ہی ہوتے ہیں، مسجد کے اندر بھی لوگ منافق ہوتے ہیں. ادھر پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج اس کے خلاف ہم نے کیا کارروائی کرنی، آج اس کے خلاف کیا پراپیگنڈا کرنا. یہ منافقین کا سلسلہ پرانا چل رہا ہے. اس کو ساتھ لے کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادہ سے نکلے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حجرے کے پاس پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حجرے میں اس شخص کو بھیجا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا تھا. جیسے ہی اندر بھیجا، انہوں نے تو مکر کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام ترتیب دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو اندر گیا تھا نا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دان کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھا لیا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اور وہ جو بندہ اندر گیا تھا حجرے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس کو کنورٹ کر دیا. اس کا سارے کا سارا جسم ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ عیسیٰ علیہ السلام. کیا ہمارا ایمان نہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ مالک کی شان. وہ بندہ جو قتل کرنے کے لیے اندر گیا تھا اب باہر نکلا ہے، تو جو لوگ باہر تھے اس کے ساتھی، انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو باہر آ گئے. انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو مارا اور اس کو لے گئے اور جا کے اس کو صلیب پہ چڑھا دی. اور آج تک وہ اسی گمان میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا ہے اور ان کو قتل کر دیا گیا، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ انہیں قتل کیا گیا ہے، نہ انہیں صلیب چڑھایا گیا ہے، بلکہ ان کو شبہ دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا.
قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح خفیہ تدبیر کے ساتھ اپنے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ظالموں سے بچا لیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے آ کے اپنی امت کو خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اس کا حوالہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، انی متوفیک، یہاں پہ مرزائی مانا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ کہہ رہا ہے جی میں آپ کو وفات دوں گا، میں آپ کو موت دوں گا، لیکن اس کا معنی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے انی متوفیک، میں آپ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا، جتنی عمر آپ کی ہے وہ پوری کراؤں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور تیرے پیروکاروں کو فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ عطا کر دوں گا، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، پھر تم سب میری طرف پلٹ کے آؤ گے تو میں فیصلہ فرما دوں گا، فی ما کنتم فیہ تختلفون، اس بات میں جس بات میں تم جھگڑتے ہو۔ حضرات محترم، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہاری عمر کو پورا کروں گا۔ اب عمر کیسے پوری ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے حدیث مبارکہ کی کتب کے اندر کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اب علامتوں کا ذکر سنیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا ہوگا، کیا چل رہا ہوگا، علاقہ کون سا ہوگا، زمانہ کون سا ہوگا، سلسلہ کون سا ہوگا۔ اللہ اکبر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دمشق کی بڑی جامع مسجد وہاں پہ آپ تشریف لائیں گے، وہاں پہ آپ نزول فرمائیں گے، اور اس کے مشرقی مینار سے آپ تشریف نیچے لائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے جو مینار ہے مشرقی، وہاں سے آپ نیچے تشریف لائیں گے، اور ٹائم کون سا ہوگا؟ فجر کا ٹائم ہوگا۔ ٹائم کون سا ہوگا؟ سارے بولیں ٹائم کون سا ہوگا؟ فجر کا ٹائم ہوگا۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے اس دمشق کی جامع مسجد میں اکٹھے ہوں گے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، اور حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب نہیں۔ مجھے یہ بتائیں یہ خبر کس وقت کی ہے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں میرے امتی بن کے تشریف لائیں گے تو ٹائم فجر کا ہوگا، علاقہ دمشق کا ہوگا، ملک شام کا ہوگا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ مغرب والی سائڈ پہ نہیں، مشرق والی سائڈ کا جو مینار ہے اس مینار کے ذریعے سے آپ نیچے تشریف لائیں، اور حضرت امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے اور آپ اس وقت مصلی امامت پہ کھڑے ہوں۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو حضرت امام مہدی علیہ السلام دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے،
تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہلے اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لائے تو اس وقت آپ اللہ کے پیغمبر بن کے تشریف لائے. تو پیغمبر اور رسول ہونے کی وجہ سے حضرت امام مہدی ان کو مرتبہ اور اہمیت دینے کی کوشش کریں گے کہ حضرت آپ آگے تشریف لیں، آپ کا مقام زیادہ ہے، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے. جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بڑے کو، ادب والے کو، محبت والے کو، استاد کو، پیر کو، باپ کو انسان اپنی جگہ پہ جگہ دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے آئے، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خبر ہوگی کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کے سیکھتے ہوئے مصلی کو چھوڑ کے پیچھے ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے مصلی چھوڑ دیا. تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تمہیں کہا تھا تم آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، تو جب میں نے تمہیں آرڈر دیا ہے کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ تو تم پھر پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ اللہ پیچھے کیوں ہوئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جو جواب ہے نا، قسم با خدا وہ سونے کے حروف سے لکھنے والا ہے، سونے کے ساتھ لکھنے والا ہے. آپ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مصلی چھوڑیں گے، لیکن اس وقت چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے امتی بن کے تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، سبحان اللہ، آپ نبی پاک علیہ السلام کی آل ہے، یہ تکبیر آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ آگے کھڑے ہوں، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی شان کو، اس امت کی شان کو برقرار رکھیں گے کہ اس وقت میں پیغمبر بن کے نہیں آیا بلکہ محمد رسول اللہ کا امتی بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذات محترم، اس وقت پھر یہ علامتیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مسجد کون سی ہوگی؟ دمشق کی مرکزی مسجد. مینار کون سا ہوگا؟ مشرق کی جانب والا. ٹائم کون سا ہوگا؟ فجر کا. نماز کون پڑھا رہا ہوگا؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام. اور پھر نماز پڑھائے گا کون؟ حضرت امام مہدی ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پڑھیں گے. اس وقت اس مسجد کے باہر، اس مسجد کے باہر دجال 70,000 یہودی لے کے کھڑا ہوگا. دجال 70,000 یہودی لے کے مسجد کے باہر کھڑا ہوگا. جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، جس طرح پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے، وہ سرکنے لگتا ہے، اس طرح وہ دجال جو ہے اس کی طبیعت خراب ہونے لگے گی اور وہ آگے آگے بھاگے گا. عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے اس کا پیچھا کریں گے، اور جب پیچھا کریں گے وہ علاقہ ملک شام ہوگا اور فلسطین میں جا کے باب لد کے مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے اور پھر وہاں پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو پکڑیں گے تو وہاں پہ اس کو قتل کر دیں گے. یہ نشانیاں ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کی، اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کی، آپ حج اور عمرہ کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، کفر کا خاتمہ ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، سارا کفر ختم ہو جائے گا، کوئی یہودی نہیں ہوگا، کوئی عیسائی نہیں ہوگا، سارے کے سارے مسلمان ہی ہوں گے اور نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا تو پھر نبی پاک علیہ السلام، کچھ روایات یہ ہیں کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے روضے میں، آپ کے پہلو میں، اور کچھ روایات یہ ہیں کہ سرکار کے روضے میں آپ کا جو ہے وہ دفن ہوگا سلسلہ۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو آپ کی دنیا میں تشریف دوبارہ لائیں گے تو آپ کو یہ علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب پہلے دنیا میں تشریف لائے تو ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کا نام کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے۔ اور پھر دیکھا جائے گا کہ جناب جس کانے کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مسیح موعود ہے، یہ عیسیٰ ہے، کیا اس کی ماں کا نام مریم تھا؟ کیا وہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے؟ جس پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں واپس تشریف لانا ہے، ان کی ماں کا نام مریم تھا اور وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جو مرزا قادیانی ہے، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا اور اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔ جی ہمارے محترم بتا رہے ہیں، یہ ضرور بتانا چاہیے، آپ کو ضرور بتانا چاہیے۔ اور میرے الفاظ انہوں نے، میں تو یہی کہوں گا کہ میرے زبان سے انہوں نے کھینچے ہیں۔ یہ عرف عام میں اس کو گسیٹی کہا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ لوگ اس کو گسیٹتے تھے، اس لیے اس کا اس زمانے میں نام مائی گسیٹی پڑ گیا۔ تو وہ مائی گسیٹی جس نے حرام کا نطفہ جو ہے اس کو جنم دیا، اور ادھر وہ اللہ کا پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اماں مریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک مجھے تو کسی نے چھوا نہیں، مجھے تو کسی نے مس نہیں کیا، میں کون سا منہ لے کے معاشرے میں جاؤں گی؟ اور جب میں نکلی تھی تو میرا کوئی سلسلہ کار بھی ایسا نہیں تھا، تو اب بچے کو جنم لے کے گود میں لے کے کس طرح معاشرے میں جاؤں گی؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب معاشرے میں جاؤ گی تو اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، تم چپ رہنا، تم چپ رہنا، یہ بچہ ہو کہ اپنے پنگوڑے میں بولے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں بھی پاک ہے اور میں بھی پاک ہوں اور ہمارا رب بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ مرزا قادیانی جس گندے کو اپنی پیدائش کا ہی پتہ نہیں اور پیدائش کے حالات کا ہی پتہ نہیں، کبھی بدبخت یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کبھی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے حمل ٹھہرا دیا، کبھی یہ کہتا ہے کہ میری ماں کو ٹھہرا دیا، کبھی خود کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتا ہے۔ جس لعنتی کو، جس گندے کو، جس خبیث کو، جس لعین کو، جس سور کو اس بات کا ہی پتہ نہیں کہ میں نے رب کی شان کو کس طرح بیان کرنا ہے، رب کی ذات کے اوپر ایمان کس طرح رکھنا ہے،
وہ بدبخت مسیح موعود کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر. مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت. تو جو علامتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کی پیدائش کے حوالے سے، ان علامتوں کو بھی ذہن میں رکھیں. جو علامتیں آپ کے دنیا میں تشریف دوبارہ لانے کی آپ کو بتائی گئی ہیں، ساتھی باتیں میں نے آپ کو کی ہیں کہ آپ ان علامتوں کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، آپ کا ایمان خراب نہیں ہوگا. رہی بات دجال کی کہ دجال جو ہے جس زمانے میں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا. دجال کی پیشانی میں کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا. ایمان والے کو نظر آئے گا، کافر کو نظر نہیں آئے گا. ایمان والے کو نظر آئے گا کہ اس کی پیشانی میں کافر لکھا ہوا ہے، لیکن بے ایمان کو نظر نہیں آئے گا. اور پھر وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. جو دجال ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. اور یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، مجھے تو دجال سے بھی آگے لگ رہا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے، ملتا ہے کہ دجال جو ہوگا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. اور یہ مرزا قادیانی بھی ایک آنکھ سے کانا ہی تھا. ہمارے ہاں تو موٹر وے والے جس گاڑی کی ایک لائٹ ہو اس کو سڑک پہ چلنے نہیں دیتے. تو کیا ہم اپنے رب کی ذات کے اوپر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ جس نے ایک آنکھ والے کو نبی بنا دیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت حسان ابن ثابت آپ تو فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے. میرا تو ایمان یہ ہے کہ آپ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب. یہ بھی ایک عیب ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے گڑ کھانا ہے کہ مٹی کھانی. بندے کو پتہ، یہ بھی ایک عیب ہے. یہ بھی ایک عیب ہے بندے کی آنکھ کا کانا ہونا. یہ بھی ایک عیب ہے کہ اس کا دماغ کا دماغی طور پر پاگل ہونا. یہ بھی ایک عیب ہے. اور یہ بھی ایک عیب ہے کہ اس کی وفات کے وقت اس کے لیے گندگی کا اس کو جو ہے وہ اس کے اندر اس کی موت کا واقعہ ہونا. یہ بھی ایک عیب ہے کہ وہ شخص کتنا پلید ہے کہ اس کی موت کے وقت اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے گندگی کے ڈھیر لگ گئے اور اس کے اندر اس کی یہ ہے. لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے. تو حضرت حسان ابن ثابت نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں اور فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. لوگوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور اتنا پاک پیدا کیا ہے، اتنا پاک پیدا کیا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابی کا ایمان یہ ہے، صحابی کہتے ہیں میرا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح بنایا ہے جیسے ہمارے محبوب کی مرضی تھی. محبوب کریم علیہ السلام جیسے جیسے اپنی مرضی کا اظہار کرتے جاتے تھے، اللہ رب العالمین ویسے ویسے محبوب کو تخلیق فرماتا جاتا. حضرات محترم، یہ دجال اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، کانا ہوگا. اس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوگا. ایمان والے کو نظر آئے گا، بے ایمان کو نظر نہیں آئے گا. اس کی جنت بھی ہوگی، اس کی دوزخ بھی ہوگی. جو اس کو مانے گا اس کو جنتی کہے گا، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو دوزخی کہے گا. لیکن جو اس کی نگاہ میں دوزخی ہوں گے در حقیقت وہی جنتی ہوں گے، اور جو اس کی نگاہ میں جنتی ہوں گے دجال کی نگاہ میں
در حقیقت وہ اللہ کے بندے ہوں گے، اللہ انہی کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آج کی اس نشست میں ہم اس بات کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے کہ وہ علامتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی قرآن و احادیث میں موجود ہے، جب ہم اس کو مرزا قادیانی کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ایک علامت بھی اس بدبخت کے اوپر صادر ہوتی نظر نہیں آتی، اس کے اوپر صادر ہوتی نظر نہیں آتی۔ جب ایک علامت بھی نظر نہیں آتی تو ہم اس بدبخت کو کیسے عیسیٰ علیہ السلام مان لیں گے؟ تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر ہمیں اپنا تن من دن اللہ ہمیشہ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے اب آپ اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے اول سے لے کے آخر تک، اللہ سب کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اللہ مرتے وقت سب کو آقا کریم علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔